السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی اہم چیز تفسیر، تعویل کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور تفسیر کا موضوع اور تفسیر کی غرض و غایت اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے تفسیر اور تعویل کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اس میں کیا فرق ہے؟ تفسیر یہ لفظ فسر یفسر تفسیرا باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے لغوی معنی ہے وضاحت کرنا، واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ الفرقان آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تو یہ کافر آپ کے سامنے جو کوئی مثال لائیں گے تو ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تو یعنی کہ ثابت ہوا کہ تفسیر کا معنی کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو واضح کرنے کا ہے، اور اس آیت کے لفظ تفسیراً بمعنی تفصیلاً ہے، جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معنی لیا ہے۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف، جو کہ بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اب تفسیر والمفسرون کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 15 سے، اور قواعد التفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 سے جو سب سے مشہور تعریف ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو هو علم يبعث فيه عن احوال القرآن المجید من حيث دلالته على طاقت البشریہ۔ تفسیر ایسا علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق قرآن مجید کے احوال کے بارے میں اس طرح بحث کی جائے کہ اسے اللہ کی مراد حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ تفسیر ایسا علم ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق قرآن مجید کے احوال کے بارے میں اس طرح بحث کرے، اس طرح لوگوں کو بیان کرے، اس طرح قرآن مجید کی وضاحت کرے کہ اللہ کی جو مراد ہے نا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے، لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے کہ اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ اس رکوع میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اب دوسرا معنی تعویل، تعویل کی تعریف۔ تو تعویل جو لفظ جو ہے یہ اولا یؤول تعویلا باب تفعیل کا مصدر ہے، تو جس کے لغوی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ تو اصطلاحی تعریف تعویل کی متقدمین اور متاخرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے تعویل کی تعریف میں۔ تو متقدمین کی تعریف، متقدمین سے 2 تعریفیں منقول ہیں اس تعویل کی۔ کہتے ہیں تعویل اور تفسیر دونوں مترادف ہیں، یعنی جو تعریف تفسیر کی ہے وہی تعریف تعویل کی ہے، اور ان مفسرین نے اس آیت سے استدلال لیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان محکمات اور متشابہات کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کسی کلام سے جو مفہوم اخذ کیا گیا ہو اسے تعویل کہتے ہیں۔ اور متاخرین کی تعویل وہ کہتے ہیں، جس طرح کہ التفسیر والمفسرون کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 18 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدلیل یقترن به، کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کے راجح معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لینا تعویل کہلاتا ہے۔ تو اصول فقہ اور اختلافی مسائل میں تعویل کا معنی متاخرین والا مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں تعویل کرنے والا 2 چیزوں کا پابند ہوتا ہے، جو معنی وہ مراد لے رہا ہو لفظ اور اس کا احتمال بھی رکھتا ہو، لفظ یعنی کہ اس کا احتمال بھی رکھتا ہو، جو معنی وہ لے وہ دلیل یا قرینہ بیان کرے جس کی وجہ سے اس نے راجح معنی کو چھوڑ کر مرجوح معنی مراد لیا ہے، ورنہ وہ تعویل فاسد ہوگی، بلکہ اس کو تعویل نہیں کہیں گے، تحریف کہیں گے، کہ وہ تعریف کہ جو یہود و نصارہ نے کی ہے۔ تو یہ بات بھی التفسیر والمفسرون کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اب تفسیر اور تعویل میں فرق، متقدمین تو دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن متاخرین نے ان دونوں میں کئی انداز سے فرق بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں الف، پہلا نمبر، تفسیر عام ہے اور تعویل خاص ہے، مطلب یعنی تفسیر کا لفظ عموم الفاظ کے لیے اور تعویل کا لفظ معنی کے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر دو، تفسیر کا عام طور پر استعمال مفردات میں ہوتا ہے اور تعویل کا اطلاق جملوں پر ہوتا ہے۔ تیسرا فرق تفسیر اور تعویل میں، امام ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس میں یقینی طور پر اللہ کی مراد معلوم ہو اسے تفسیر کہتے ہیں، جس میں یقینی طور پر اللہ کی مراد معلوم ہو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور جس میں مختلف احتمالات رکھنے والے معنی میں سے کوئی ایک معنی کو ترجیح دی جائے لیکن یقینی فیصلہ نہ کیا جائے تو اسے تعویل کہتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہمارے بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو امام ابو طالب ثعلبی رحمہم اللہ تعالی جس معنی کے لیے وہ کہتے ہیں لفظ وضع کیا گیا ہے، خواہ وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو، یعنی کہ جو معنی مقصود اللہ جو چاہتے ہیں بیان کرنا اسی کو بیان کر دینا تفسیر کہلاتا ہے، اور کسی لفظ کے باطنی مخفی معنی واضح کرنے کو تعویل کہتے ہیں، یعنی کہ جو واضح معنی بیان ہو رہا ہے اس کو تفسیر، اور جو اس کا مخفی معنی بیان کرنے کے لیے کوئی آدمی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے اس کو تعویل۔ تو اسی طرح امام بغوی اور امام القواشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا معنی مراد لینا کہ جس سے اس میں گنجائش ہو، وہ آیت کے سیاق کے مطابق بھی ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو اسے تعویل کہتے ہیں۔ کسی آیت کے سبب نزول الواقعہ کے متعلقہ ذکر بیان کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو بعض کے نزدیک تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہے، اور بعض کے نزدیک جو مفہوم ترتیب عبارت سے حاصل ہوگا وہ تفسیر، اور جو مفہوم ترتیب عبارت سے اشارتاً حاصل ہوگا وہ تعویل کہلائے گا۔ تو یہ تمام باتیں التفسیر والمیسرون پہلی جلد اور صفحہ 19 اور 20 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آخری قول وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ تفسیر کی تعریف یہ کی جاتی ہے آیت کی اس طرح وضاحت کرنا کہ اس سے مراد رب کا اظہار قطعیت اور وثوق ہو جائے، یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب خود رسول اللہ یا صحابہ کرام کے روایتاً منقول ہو، جبکہ تعویل میں یہ بات ملحوظ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ترجیح کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجتہاد میں لغت عرب میں سیاق اور سباق کی طرف احتیاج ہوتی ہے جس کا تعلق درایت سے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر کا موضوع اور غرض و غایت کیا ہے۔ تفسیر کا موضوع کلام اللہ ہے، تفسیر کا موضوع کلام اللہ ہے کیونکہ اس سے مقصود قرآن کو سمجھ کر اس کے معنی کی حقیقت کو جاننا ہے، اس لیے کلام اللہ کے الفاظ کی وضاحت ہی اس علم کا موضوع ہے، اور غرض و غایت اس علم کی کلام اللہ کے معنی اور مطالب کو معلوم کرنا ہے، معنی اور مطالب کو معلوم کرنا ہے۔